بہت آسان ہے سمجھانا آپ لوگوں کو, الحمدللہ سب کی سمجھ میں آ گیا. لیکن ابھی جب یہ بیان جائے گا نا یوٹیوب پہ, پھر آپ دیکھو کیسی کیسی گالیاں ملتی ہیں. یہ والا نہیں, اس سے جو تھوڑا سا میں نے ابھی ٹچ مارا ہے نا پچھلے والے اس پہ بہت ٹینشن کھڑی ہو جاتی ہے. تو اللہ نے کیا کہا کہ متشابہ کو کس پہ پیش کرتے ہیں؟ محکم پہ. اب میں متشابہ کی قسمیں بتاؤں. قرآن میں جو متشابہات ہیں دو قسم کے ہیں. ایک متشابہ المعنی کہ جس کا حقیقی معنی ہی معلوم نہیں ہے, جیسے الف لام میم نون کاف ہا یا عین صاد, ان کا حقیقی معنی ہی معلوم نہیں ہے کہ کیا. اس میں ہم کہتے ہیں اللہ اعلم بمرادی. ایک متشابہ وہ ہیں جن کے حقیقی معنی تو معلوم ہے مگر اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہو گیا. مستوی ہونا کہتے ہیں کہیں جگہ جا کے قرار حاصل کرنا, بیٹھ جانا. اللہ عرش پر بیٹھ گیا جا کے, ظاہری ترجمہ تو اس کا یہ ہوگا. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس کا لفظی ترجمہ ہمیں نہیں آتا, بھائی وہ تو آتا ہے. اب اس کی کیفیت کیا ہے؟ یہ متشابہات میں سے, کیونکہ اللہ کا بیٹھنا ہمارے بیٹھنے جیسا نہیں ہے, اللہ کا کسی جگہ قرار حاصل کرنا ہماری طرح نہیں ہے. تو جس کی طبیعت میں فتنہ ہوگا وہ ان آیتوں کو عوام میں بیان کرے گا اور اس پہ مناظرے کرے گا, اس پہ لڑے گا. اور جو قرآن کہہ رہا ہے والراسخون فی العلم, جو علم میں مضبوط لوگ ہیں, گہرے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں کل من عند ربنا, سب اللہ کی طرف سے ہے, ہم سب پر ایمان لائے. اے اللہ تو ہی جانتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے, تو یعنی اس کی کیفیت کیا ہے. تو اس لیے اسی طرح حدیث میں قرآن میں آتا ہے, حدیث میں بھی ایسی بہت ساری آیتیں آئی ہیں. حدیث میں آتا ہے رات کے آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں حل میں مستغفر اغفر لہ, کوئی ہے گناہوں سے معافی مانگنے والا, میں اس کے گناہوں کو معاف کروں. اب جو عقل مند ہے وہ کہتے ہیں بھائی اللہ آتا ہے جیسے آتا ہے, ہمیں کیا پتا. وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے, کہتا ہے اس کا جو روح ہے نا اس حدیث کی, وہ یہ کہ رات کے آخری حصے میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. وہ رات کے آخری حصے میں اٹھے گا, گڑ گڑائے گا, اللہ سے کاروبار مانگے گا, رزق مانگے گا. اور جو فتنہ پرست ہے وہ کہے گا اللہ جب یہاں آتا ہے رات کے آخری حصے میں تو امریکہ میں تو دن ہو رہا ہوتا ہے, تو وہاں اللہ وہیں اوپر ہی ہوتا ہے, پاکستان میں نیچے آ جاتا ہے. یہ تو عجیب سی بات ہو گئی, تو ساری عقل نہیں آ رہی. پھر ویسے کتابیں لکھے گا اس کا یہ مطلب ہے, اس کا یہ مطلب ہے, اپنی بھی صلاحیتیں برباد کرے گا, قوم کی بھی مل جائے گا آپ کو یوٹیوب پہ, آپ دیکھو اس پہ مناظرے مل جائیں گے آپ کو. بھائی اللہ ہی جانے یار, ہمیں تو ہمیں اب اللہ ہماری طرح کا تھوڑی ہے کہ ہم اس کو کہیں یوں کر کے آ رہا ہے تو یوں کر کے آ رہا ہے. بھائی اللہ آتا ہے بس, جو ہمیں نہیں پتا کیسے آتا ہے بس. قرآن حدیث میں آتا ہے, قرآن میں تو اللہ کے ہاتھ کا بھی تذکرہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ, اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھ دانے ہیں. اب یہ اور عجیب, پہلے تو اللہ کے ہاتھ کا مطلب کہ بھائی اللہ تو ہاتھ پاؤں کا محتاج تھوڑی ہو, پھر دونوں دائیں کیسے؟ رائٹ اور لیفٹ جو ہے نا یہ تو ایک دوسرے کی نسبت کہا جاتا ہے. یہ چیز لیفٹ ہے اس کی نسبت, اور یہ رائٹ ہے اس کی نسبت. اگر میں یہاں لے آؤں یہ, تو یہ لیفٹ بن گئی اس کی نسبت. لیفٹ رائٹ بذات خود تو کچھ نہیں ہوتا نا, لیفٹ کا مطلب ہوتا ہے اس کی نسبت لیفٹ میں ہے. تو دونوں ہاتھ رائٹ عقلی طور پر تو پاسبل ہے ہی نہیں. جب ایک ہاتھ ہے تو اس کے مقابلے میں دوسرا یقیناً لیفٹ ہی ہوگا, لیکن حدیث میں آتا ہے دونوں کیا ہیں رائٹ, کیونکہ لیفٹ جو ہے نا, لیفٹ کا لفظ ایک نحوست کی علامت سمجھا جاتا ہے. تو اللہ کے ہاتھ میں تو برکت ہی ہے بھائی. تو اس لیے ہم کہیں گے بھائی جیسے ہے, ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ روٹی پکائیں گے اپنے بندوں کے لیے قیامت کے دن, ٹھیک ہے نا. اب جو سینس لیس لوگ ہیں وہ تو پاگلوں کی طرح پاگل ہوتے رہیں گے. جن کو اللہ نے شعور دیا وہ کہیں گے بھائی نبی بیان کر رہے ہیں, ہم سن رہے ہیں, بس اللہ محبت کا اظہار کریں گے جس طرح سے کریں گے, اللہ کی مرضی. اللہ نے قرآن میں کہا کہ اے شیطان تو نے اس آدم کو فرشتہ نہیں, اس آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا, لما خلقت بیدی, جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. اب اللہ جانتا ہے بھائی یہ دونوں ہاتھ سے بنانا محبت سے بھی کنایا ہوتا ہے نا, کہ محبت سے, تو بس اللہ نے دونوں ہاتھ سے بنایا, پتہ نہیں کیسے بنایا بھائی, ہاتھ ہی سمجھ میں نہیں آ رہے ہمیں تو دونوں کہاں سے, اور پھر دونوں سے بنانا کہاں سے آئے گا. بس ہم سمجھ گئے کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بتانا کیا چاہ رہے ہیں. بھائی بڑے پروٹوکول سے بنایا ہم, اور تو اس کو سجدہ نہیں کر رہا. میں تجھے کہتا گدھے کو سجدہ کر, شیر کو سجدہ کر, الو کو سجدہ کر, تو نہیں کرتا, سمجھ میں آتا ہے. یہ تو بڑی تجھے پتا ہے بڑا اہتمام کیا, اس کے بنانے سے پہلے میں نے فرشتوں کو اطلاع دی ہے کہ ایک مخلوق لا رہا ہوں دنیا میں. تو عقل مند لوگ ان چیزوں میں
نہیں پڑھتے. اللہ عرش پر ہے جیسے کہ اس کی شان ہے, ہمیں نہیں پتا. اور الیہ یصعد الکلم الطیب, پاکیزہ کلمات اللہ کی طرف آسمان پہ جاتے ہیں. کیسے جاتے ہیں؟ اب لوگ کہتے ہیں اس پہ جہت لازم آ رہی. بھائی تمہارے لیے لازم آ رہی ہے, مجھے لوگ, میں جس کا بیان دیتا ہوں بہت نیگیٹو کمنٹس آتے ہیں. ایک صاحب نے مجھے بہت کہا کہ آپ نے کہا اللہ عرش پر, اس کا مطلب اللہ کا مکان لازم آ رہا ہے, جب مکان لازم آ رہا ہے تو جہت لازم آ رہی ہے, اس کی سمت میں تو اللہ کا کوئی جسم ہے, اس کا مطلب وہ سمت میں تو جسم ہی ہوتا ہے. اور میں نے کہا بھائی باولا ہو جائے گا, تھوڑے دنوں میں باولا ہو جائے گا اور مجھے بھی باولا کر دے گا. میں نے کہا حدیث میں آتا ہے ایک باندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ اس نے انگلی اٹھا کے آسمان کی طرف اشارہ کیا, فی السما, آسمان میں. آپ نے فرمایا اعتقھا فانھا مومنہ, اس کو آزاد کر دو, یہ مومن ہے. تو میں نے کہا جو اس حدیث کا مطلب تھا میرا مطلب بھی وہی ہے. اب جا بیٹھ کے آپ کتابیں لکھو, اس پہ کچھ بھی لکھو. نبی نے اس عورت کو نہیں فرمایا کہ تمہارا یہ تو جہت لازم آ رہی, تو مکان لازم آ رہا ہے, تو فلانا لازم آ رہا ہے, ڈمکانا لازم آ رہا ہے. آپ بیٹھ کے اس کی تعویلیں کرتے رہو, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میں نے کہا میں اسی کو لے رہا ہوں بھائی, ظاہری الفاظ تو یہی ہیں. اوپر کہنے میں جیسے ان باندی نے کہہ دیا کہ اللہ اوپر ہے, تو ہم بھی کیا کہیں گے بھائی اللہ آسمان پہ. اب کوئی ہم سے پوچھے یہ تو جہت لازم آ رہی ہے, بھائی تم, ہم میں نہیں پتا کیا لازم آ رہا ہے, متشابہات میں سے, ٹھیک ہے نا. ہمیں جس طرح اللہ نے بتا دیا ہم اس پر ایمان لائیں گے. کوئی اعتراض کرے گا, ہم بولیں گے بھائی یہ اعتراض جب ہوتا کہ جب اللہ کو ہم اپنے اوپر قیاس کریں. وہ ستار بھائی اوپر ہیں, پھر آپ کو وہ تو یہ بیٹھے ہوئے ہیں, اوپر کہاں سے ہو گئے؟ میں کہوں بھائی باقی ستار بھائی تو دو جگہ تو ایک ٹائم پہ ہو نہیں سکتے. کیا خیال ہے؟ تو اللہ ہے بھائی, لیس کمثلہ شیء, اس کی حقیقت ہماری عقل سے بالا تر ہے. تو وہ آسمان دنیا پر بھی آتا ہے, وہ عرش پہ بھی ہوتا ہے اسی وقت پہ, ہمیں نہیں پتا کیسے ہوتا ہے. اور بعض علماء نے کہہ دیا اللہ کی رحمت آتی ہے آسمانوں پہ, تو اس کو اللہ نے آنے سے تعبیر کیا. وہ بھی بہت سے علماء کا مذہب ہے کہ اس میں تعویل کی جائے گی, لیکن ایسی تعویل جو قرآن و حدیث سے میچ کر رہی ہو. ہم اس مذہب کو بھی درست مانتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ تعویل کی ضرورت نہیں ہے, کہ جب ایک لفظ ظاہر ہے تو اس کو ظاہر پر ہی چھوڑ دیا جائے, ٹھیک ہے نا. تو متشابہ کے دو ہو گئے, ایک متشابہ المعنی کہ جس کے مطلب ہی معلوم نہیں ہے, اور ایک متشابہ الکیف, حقیقی مطلب تو معلوم ہے, کیفیت معلوم نہیں ہے. ہاتھ ہے, حدیث میں آتا ہے اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے, لوگ سردے میں گر جائیں گے. اور حدیث میں آتا ہے والسماوات مطویات بیمینی والارض جمیعا قبضۃ, قیامت میں ایک مٹھی میں زمین ہوگی اور سارے آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. تو بس جو اللہ کا مطلب ہے. باقی قرآن کی جو آیتیں الحمد سے لے کے والناس تک, اس میں قرآن کہہ رہا ہے لیس کمثلہ شیء, اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے, تم اس کی ادراک نہیں کر سکتے. اس کو ہم صفات سے پہچانتے ہیں, صفات اللہ نے جگہ جگہ بیان کی. لا الہ الا ہو, کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کے سوا. الحی, زندہ ہے. القیوم, ہر چیز کو تھامنے والا ہے. لا تأخذہ سنۃ, اسے نہ کبھی اونگ آتی ہے, ولا نوم, نہ کبھی نیند آتی ہے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں زمین میں سب اسی کا ہے. ولا یؤودہ حفظہما, کروڑوں اربوں سالوں سے حفاظت کرتا رہے گا, ان کی حفاظت اس کو ذرا بھی تھکاتی نہیں ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, تمہارے پاس جو علم ہے اللہ کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے, اور وہ بھی اتنا جتنا اللہ نے چاہا. جو نہیں چاہا وہ تو بھٹکتے رہو گے, نہیں حاصل ہوگا پھر بھی. بشیء من علمہ, یہاں بھی شیء میں تنوین تقلیل کے لیے, کچھ بھی نہیں ہے, ککھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس جو تم کہتے ہو نا یہ اتنی نالج. یہ نالج ہے بھائی, دو گردے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. جب پہلی دفعہ سائنسدان نے گردے ایجاد کیے تھے تو کتنے بھائی, کڈنی کتنے, دو, وہ بڑا خوش ہوا تھا. لیکن اب سائنسدان اس پہ مذاق اڑاتے ہوں گے, بھائی یہ کون سا علم تھا یار, تو نے دو گردے دے. تو آج سے 500 سال کے بعد جو آج کے سائنسدان ہیں, 500 سال بعد والے ان کا مذاق اڑانے گے, یعنی کہ کیا نالج تھی بیچاروں کی. یہ اس پہ خوش تھے کہ ہم نے پتھری ریز کے ذریعے پتھری نکال دی ہے, اور ہم تو بندہ بھیج کے, ٹھیک ہے نا, وہ پتہ نہیں کہاں تک ٹیکنالوجی پہنچنے والی ہے. تو یہ وہ بھی کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں. فرمایا کچھ بھی نہیں ہے, بما شاء, جتنا چاہوں میں دے دوں, باقی تم سب جاہل ہو. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض. اب یہ کرسی کا لفظ پھر آ گیا, اس کی جو کرسی ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئے. اب کرسی تو بادشاہوں کی ہوتی ہے. اب کوئی پاگل بولے گا یار اللہ کی کرسی کا مطلب اللہ بیٹھتا بھی ہوگا اس پہ, جب بیٹھتا ہوگا تو پھر مکان لازم آ رہا ہے, پھر جسم, پھر اس کے 4 پائے, اللہ کا وزن معاذ اللہ کیسے اٹھا رہے ہیں, پھر وہ کرسی گول کیسے. ارے بھائی بادشاہوں کی کرسی ہوتی ہے, اللہ نے کہا میری بھی کرسی ہے. بادشاہ کی کرسی چھوٹی ہوتی ہے, اللہ کی کرسی اللہ کے حساب سے پورے آسمان زمین کو گھیرا ہوا ہے. بس کافی ہے اتنا نالج کے لیے, ٹھیک ہے نا, اس سے زیادہ آگے جانے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما,
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. آخر میں اللہ نے آیت الکرسی کو ختم کیا کہ علی بھی ہے اور عظیم بھی ہے. علو مرتبے کے لحاظ سے، عظمت، ہر لحاظ سے اس میں بلندی ہی بلندی ہے. تو ان صفات میں آیتیں محکم ہیں، اس میں کوئی اشتباہ نہیں رکھا اللہ نے. تو یہ متشابہات آیتیں ہیں دو طرح کی، کہ کچھ متشابہ المعنی ہوتی ہیں اور کچھ متشابہ الکیف. کیفیت ان کی کیا ہوتی ہے؟ مجہول ہوتی ہے، لیکن اس کا مفہوم واضح ہوتا ہے. اور وہاں جہاں قرآن میں اجمال آئے گا تو وہ پھر حدیث میں اس کی تشریح ہوگی، اور جہاں قرآن اور حدیث دونوں میں اجمال ہے تو وہاں فقہا تشریح کرتے ہیں. سمجھ رہے؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.